اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یہ سوالات ہیں جس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ پہلا سوال ہے کہ ایک گروہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جوادی عاملی صاحب بہت بڑے عارف ہیں، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی سے جو ہے یہ سوال ہے ان کا آگے کہ جوادی عاملی صاحب کو فقیہ اور مرجع بنا کر پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حوزہ علمیہ قوم کے حقیقی مراجع کے نام بھی بتا دیجیے۔ اچھا دیکھیں، یہ جوادی عاملی صاحب کو جنہوں نے عارف بنایا ہوا ہے اور اس کو ایک فقیہ اور مرجع کے طور پر اب سوشل میڈیا پر لے آئے ہیں، اور جیسا کہ آج کل جو ہے ایام فاطمیہ کے عنوان سے ان کے لائیو پروگرام کو پیش کیا گیا اور اس کے فضائل پڑھے گئے، تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ کوئی شیعہ مجتہد ہے یا کوئی مرجع ہے، فقیہ ہے۔ تو اس طرح کیا یہ شیعت کی خدمت ہے؟ یہ تو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اگر مرزا حسن حاری احقاقی صاحب زندہ ہوتے اور حسنان ساوکی اور ان کے دوسرے جو احقاقی صاحب کے وکلاء ہوتے، وہ ان کو لے آتے اسی طرح سوشل میڈیا پر زوم کے ذریعے لائیو پروگرام کرواتے، سوال و جواب ہوتے، یا ایام فاطمیہ یا رجب کے مہینے میں مولا علی کی ولادت، یا ایسے مطلب کہ جو ہمارے ہاں ولادت اور شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں، اور محرم، اس طرح ان کو لائیو لے لیتے، تو کیا ہم ان کو مرجع مان لیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی لوگ جو آیت اللہ العظمیٰ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم مان لیں؟ نہیں، ہمارے ہاں جو ہے معیار ہے کہ جو شیعہ ہوگا وہ نہ شیخی ہو نہ صوفی ہو، صرف وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہو، نہ وہ غالی ہو، نہ عقل سے خالی، اور نہ ہی صوفی، نہ تصوف کہ جس کا پودا جو ہے بنی امیہ نے لگایا اور بعد میں بنی عباس نے فلسفہ جو ہے اس کو اسلام میں داخل کیا۔ تو ان دونوں کو جو ہے آج قوم میں یہ جوادی عاملی صاحب جیسے انہوں نے آ کر اکٹھا کر دیے۔ کیوں؟ انہوں نے فصوص الحکم جیسی کتاب، جس کو آغا نجفی نے 111 پیج جو ہے اقامت البرہان، اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ فصوص الحکم جیسی کافرانہ اور ملحدانہ کتاب کی شرح لکھنے والے اگر صوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس کتاب کو انہوں نے سبکن قوم میں پڑھایا، اور پھر اسفار کو جو ملا صدرہ کی، اس کے بارے میں انہوں نے آج تک کتنا سلسلہ اس کا بیان کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتیں تھیں، جبکہ بدعت کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بدعت ظاہر ہو تو عالم یعنی جو اس کو جانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اگر شیعہ ہوتے تو ان بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کا رد کرتے، نہ کہ ان کا دفاع کر کے اس کو حوزہ علمیہ قوم جیسا مرکز ہمارا استعمال کرتے، جس سے ہماری نسل نو کو، ISYO کے خاص نوجوانوں کو خاص طور پر جو ہے یہ باور کرایا گیا، یا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ واقعی ہمارا کوئی مرجع ہے، کوئی آیت اللہ ہے، یہ واقعی عرفان ہے، کہ جس کو یہ واقعی کوئی عارف ہے۔ جبکہ عارف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی معرفت والا، عرفان کو جاننے والا۔ ہمارے ہاں عارف، عرفان وہ ہے جو قرآن نے، جو نہج البلاغہ نے، جو محمد وآل محمد علیہ السلام کے ذریعے فقہائے محدثین نے ہم تک پہنچایا، وہ حقیقی عرفان ہے۔ اور یہ 2 نمبر عرفان جو نام نہاد عرفان ہے، اس کی حمایت اور ترویج کرنا یہ قطعاً شیعت کی خدمت نہیں۔ یہ کس قسم کا عرفان ہے کہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کیا جو ہے سلسلہ ہے، اس کو یہ معرفت کا نام دے کر جو ہے ہمارا مرکز قوم میں استعمال کر رہے تھے، اب یہ سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ شیعت ہے، استغفر اللہ۔ تو لہذا ہمارے بزرگ علماء نے خاص طور پر پاکستان میں جب یہ سلسلہ آیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنا شریف فرض ادا کرتے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں تحفہ صوفیہ جو اس ناچیز سے لکھوائی گئی، اور پھر اس سب بزرگوں نے اس پر تقاریض لکھیں،
اور خود آقا شیخ محمد حسین نجفی اعلیٰ مقاموں نے اس پر مقدمہ لکھا. مقدمہ لکھا کیا، ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اور اتنا وزنی وہ مقدمہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جو اس پر غور و فکر کرے گا اس کے ذریعے اس کو اس وائرس سے نجات مل جائے گی. یہ جو صدرونا وائرس ہے، کہ جو ملا صدرہ جس کو انہوں نے بیان کیا، اس کے پاس یعنی اسفار جو ہے اس کی جو کتاب ہے وہ حکمت الاشراق جو لکھی تھی شہاب الدین اشراقی نے، جس کو اس کے دور کے فقہا نے، کافر علماء نے قرار دیا اور اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. صدیوں بعد اس کے نام نہاد فلسفے کو، جس کا انہوں نے نام فلسفہ رکھا ہوا ہے، تو فلسفہ اسلام مراد یہ ہے کہ اس کو اسلام کا نام دے دیا گیا کہ یہ فلسفہ اسلام ہے. تو یہ نام نہاد فلسفہ اسلام جو ہے اس کو اس نے زندہ کیا ملا صدرہ نے صدیوں بعد. جس طرح ابن تیمیہ نے آ کر توحید نام نہاد وہ توحید کا جو اس نے ڈونگر چایا، اور اس کو جو توسل شخصی کا منکر تھا اس زمانے میں اہل سنت کے فقہا نے، علماء نے اس کو جو ہے گمراہ قرار دیا اور اس کی کتابوں کو جلایا، پابندی لگی، اس کو قید خانے میں بھی ڈالا گیا. تو صدیوں بعد محمد بن عبد الوہاب آیا اور انگریزوں کے جو ہے کہنے پر ان کی سرپرستی میں جو اس نے کفر اور شرک کے فتاوے دیے اور مشرک قرار دیا اور اتنا نقصان پہنچایا. اب اس کو ایک مدینے والوں نے آ کر اس کی نشر و شاعت کروائی. تو میں ناچیز کہا کرتا ہوں کہ شیعہ قوم سوچو تو صحیح، یہ مدینے والوں نے ابن تیمیہ کو کیوں سنبھالا، اور یہ قوم میں ان لوگوں نے ابن عربی کو کیوں سنبھالا، اس کی کیوں نشر و شاعت ہوئی، کیوں کی جا رہی ہے، اور اہل سنت کو وہابی بنا دیا گیا اور شیعوں کو صوفی بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ سوچو، یہ دیکھو کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا، اور ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے کہ یہ شیعت کے لبادے میں آ کر جو ہے جوادی عمری صاحب کو جو آپ سوشل میڈیا پر لے آئے ہیں، تو یہ کیسا عارف ہے، کیسا عرفان ہے کہ وہ ابن عربی جس کی کتاب کو انہوں نے فصوص علیکم کو سب کن پڑھایا، میں نے چیلنج دیا کہ آؤ ابن عربی کے حامیوں، فصوص علیکم کے پہلے صفحے پر آ کر فیصلہ کر لو، آؤ مبالغہ کر لو کہ جو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کتاب جو ہے مجھے پاک پیغمبر نے عطا کی ہے، تو اس نے کیا سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ پوچھو جوادی عملی صاحب سے کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. اگر سچ بولا ہے تو کتاب کو کھولو، اور اس میں جو بت پرستی کو جائز قرار دیا، جو سامری کے بچڑے کی، سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی جو بت پرستی جو شروع کروائی اس نے، اس کو اس نے جائز قرار دیا کہ عارف جو ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ عین اللہ ہے، نعوذ باللہ. یعنی وہ بچڑے کی پوجا نہیں تھی، نعوذ باللہ، وہ اللہ کی پوجا تھی، استغفر اللہ. تو کیا یہ عرفان ہے؟ اور اسی کتاب میں فرعون کو ناجی اور جنتی قرار دیا، طاہر مطہر قرار دیا. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا حشر جو ہے ابن عربی کے ساتھ کرے، ملا صدرہ کے ساتھ کرے، اور اس کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہو، اور جدھر فرعون جائے ادھر یہ جائیں. یہ اتنے بزدل ہیں، آمین نہیں کہتے، کہیں قبولیت کا وقت ہی نہ ہو. ویسے میرے پاس تو رات کے 2:45 بج گئے، تو اگر یہ میرے ساتھ ہوتے میں آمین کہتا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آمین ان کا حشر نشر جو ہے ان کے ساتھ ہو، اور جدھر فرعون جائے ادھر یہ جائیں. جیسے ملا صدر نے کہا کہ ہمیں تحقیق کی خوشبو آ رہی، تو بار لہا ان کو ہمیشہ جو یہ خوشبو کہہ رہا ہے اس کو ہمیشہ وہ ملتی رہے، جدھر وہ فرعون جائے ادھر یہ جائے. اللہ آمین. میں تو اللہ آمین کہہ رہا ہوں. یہ جو ہیں جو سن رہے ہیں، اور خاص طور پر جوادی عملی صاحب کو عالم حق سمجھنے والے، مرجع سمجھنے والے، مجتہد سمجھنے والے، اس کی تائید اور حمایت کرنے والے اور ترویج کرنے والے، ان کو بڑھ چڑھ کر آمین 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 کہنا چاہیے. تو اسی نے یہ معرفت کی بات ہے، عارف کی بات ہے، عرفان کی بات ہے، کہ جس کو یہ کہتے ہیں توحید کا عقیدہ، کہ وہ روایت باری تعالیٰ کا قائل ہے. فصوص علیکم میں کتنی مرتبہ اس نے لکھا کہ روزے محشر جو ہے اللہ کو ظاہر بظاہر دکھا جائے گا. کیا یہ عرفان ہے؟ کیا یہ عرفان ہے؟ یہ معرفت ہے کہ یہ
عقلی اور نقلی حوالے سے ہم نے رسالہ دیدار الہی میں اور تحفہ صوفیہ میں رد کیا، اس کا ثابت کیا کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمانیت سے منزہ مبرہ ہے، وہ اجسام کا خالق ہے، وہ کسی سمت میں نہیں ہوتا، وہ مرکب اور مجسم نہیں ہے کہ جو نظر آئے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مگر یہ جو ان کو عارف کہتے ہیں ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ ابن عربی تو رویت باری تعالیٰ کا قائل ہے، کیا یہ عرفان ہے؟ کیا یہ ایسے بندے کو ادھر عرفان قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں تو وہ عارف کس طرح کا ہو، اور جو اس کا حامی اور مروج ہو جیسے یہ جو عادی عاملی صاحب، تو اس کو کس طرح ہم عارف مان سکتے ہیں کہ جس کا جو ہے گرو جو ہے اس کا عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں؟ اسی فصوص الحکم کے اندر فتوحات مکیہ میں بھی کئی جگہ پر اس نے رویت باری تعالیٰ کے نظریے کو بیان کیا۔ تو خیر، تو ایسے بندے کو ہم قطعاً خاکسار جو ہے عارف نہیں سمجھتا، اللہ کی معرفت والا نہیں سمجھتا، اور اسی فصوص الحکم میں فرعون کو ناجی اور جنتی قرار دیا ہے نا، تو اسی میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت جناب محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام کو نان مسلم قرار دیا۔ انہا کا اللہ تحدی والی آیت جو ناس بھی فٹ کرتے ہیں اس کو اس نے فٹ کیا جناب محسن اسلام پر، اور اسی طرح صوفی رومی نے جو ہے اپنے مثنوی میں، جس کو پہلوی زبان میں قرآن سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ لوگ، تو اس نے بھی محسن اسلام کی شان میں گستاخی کی، نان مسلم قرار دیا۔ تو یہ ہے فصوص الحکم، یہ چار چیزیں بیان کی ہیں یہ چاروں طبق روشن کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ جو گمراہی پھیلائی ہے، آؤ مبالغہ کر لو، چیلنج ایکسیپٹ کرو، یہ چاروں چیزیں ہم نہ دکھلا سکیں اس کتاب میں، اور پہلے صفحے پر آ کر فیصلہ کر لو کہ یہ شخص جو ہے ہمارے نزدیک، میرے نزدیک جھوٹا ہے۔ کوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فصوص الحکم اس کو عطا نہیں کی، اگر عطا کی نعوذ باللہ تو پھر یہ جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر وہ صحیفہ آسمانی کا نام رکھو اس کا، فصوص الحکم کا، دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، یا سراسر صوفی ہو جا یا شیعہ ہو جا، مغالطہ نہ دے لوگوں کو شیعت کے لبادے میں آ کر، فصوص الحکم کا دفاع کر، ابن عربی کا دفاع کر، مگر پہلے صفحے پر فیصلہ کر۔ تو اس طرح یہ کس طرح عارف ہو سکتے ہیں، یہ کس طرح یہ جو عادی عاملی صاحب جو ہیں فقیہ اور مرجع ہو سکتے ہیں کہ جو ابن عربی اور ملا صدرہ کی ایسے ترویج اور حمایت کریں؟ لہذا ہمیں جو ہے ایسے شخص سے بچنا چاہیے کہ جو ابن عربی اور ملا صدرہ کی ترویج اور حمایت کرے، اسفار کا جو کہانیاں قصے اس انداز سے بیان کرے گئے جیسے ٹائم الف لیلہ بنا کر پیش کر دے، وہ یونان کے فلسفے کو جس کے بعد والے فلسفیوں نے آ کے آج رد کر دیا، مغرب کے فلسفیوں نے بھی رد کر دیا کہ بھی وہ کبھی کچھ ایسے ایسے اٹکل پچو لگاتے رہے جس کی آج کل کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہ جو تیسرا سوال کیا گیا، یہ جو عادی عاملی صاحب نے جدید علوم کو نہیں سیکھا، نہ صرف یہ کہ وہ کبھی اسکول کالج نہیں گئے، البتہ انہوں نے متروکہ یونانی کتب کو بخوبی یاد کر رکھا، بخوبی یاد کرا۔ اپنے زمانے کے علوم سے کٹے ہوئے شخص کو معقولات کا ماہر کہنا کہاں تک درست ہے؟ جی محترم، یہ جو ہے معقولات یعنی یہ عقلی گھوڑے بیچارے اپنی اٹکل پچو لگانے والے، یہ کون سے معقولات ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے عارف کی، اللہ کی معرفت کی، عرفان کی جو ہے بات کی کہ اللہ جل شانہ جسمت و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ لوگ ایسے عقائد رکھ کر اور اس کے اوپر جو ہے یہ الہی فلسفہ نام دے کر یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، جبکہ سائنسی طور پر ہم نے رد کیا دیدار الہی میں کہ یہ اللہ جل شانہ جو ہے عقل سلیم کے مطابق جو ہے وہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ کسی سمت میں نہیں ہے۔ تو یہ کس قسم کی عقل والے ہیں کہ جو توحید عقل سلیم نے ہمیں بیان کی، محمد والے محمد علیہ السلام نے بیان کی، اس کے اگینسٹ جو ہے
یہ روایت باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھنے والے، اور یہ آ کر جو عادی عاملی صاحب جیسے یہ ملا صدرہ والے، یہ اس کا دفاع کرنے والے، یہ کون سی عقل والے؟ بس وہ کیا کہتے ہیں، عقل نہیں تھے، موجہ ہی موجہ تھی، آپ نے یہ فوجا. لہٰذا یہ سوال بھی آپ کا، اس کی بھی تھوڑی سی بیچ میں وضاحت ہو گئی. اور پھر جو دوسرا سوال تھا کہ تفسیر بالرائے کے بارے میں شیعہ مکتب فکر کا کیا موقف رہا ہے، وہ بھی ہم نے جو ہے تحفہ صوفیہ میں ایک چیپٹر بیان کیا ہے کہ یہ تفسیر بالرائے شیعہ سنی اس پر متفق ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی رائے سے تفسیر بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. لہٰذا ان صوفیوں کی، اور خاص طور پر ان لوگوں کی، اور جو عادی عاملی صاحب نے کی جنہوں نے تفسیر تسلیم دیکھی ہے، وہ ان چیزوں کو کہ جس میں تفسیر بالرائے سے کام لیا گیا وہ علم نشر ہے. تو لہٰذا ہمیں تفسیر بالرائے سے بھی بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا. تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اس شخص کو، جو عادی عاملی صاحب کو سوشل میڈیا پر لانے والوں کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. خود ان کے وہاں جو جاتے ہیں درس میں، ان سے یہ سوال کرنا چاہیے اور ان سے جواب لینا چاہیے کہ بھی آپ نے جو ملا صدرہ اور ابن عربی کی ترویج اور حمایت کی، جس کی وجہ سے ہماری نسل نو جو ہے اس کو نعوذ باللہ عرفان سمجھ کر بیٹھ گئی، اس صدروں نے وائرس چمٹا ہے، تو اس بارے میں وہ دو ٹوک آپ لوگوں کو بیان کریں. بہرحال ہم احتجاج کرتے ہیں اس ناچیز حقیر طالب علم کو. آپ دیکھیں تحفہ صوفیہ کو کہ جس میں ان لوگوں کو بے نقاب کیا، اور ہمارے بزرگ علماء نے جو مستقل کتابیں ایسے لوگوں کے رد میں لکھی، اس کی طرف دیکھیں اور اس کو کہیں جو عادی عاملی صاحب کو کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا مہدی اصفہانی جنہوں نے 20 سال فلسفہ پڑھایا، اور بعد میں امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ السلام علیکم یا مولا صاحب، امام زمانہ سے جو ہے ملاقات کے بعد، یعنی بالمشافہ مولا کا فرمان اس نے دیکھا، پڑھا، اور پھر آ کر جو انہوں نے فلسفے کے رد میں کتاب لکھی ابواب الہدیٰ، اور اس کا مولا کے ساتھ جو یہ فرمان پڑھنے والا واقعہ بالمشافہ جو سلسلہ ہوا ملاقات کا غیبت کبریٰ میں، اس کی تصدیق آغا ابتہی نے بھی کی. ملاقات امام زمانہ اردو میں بھی چھپی ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی جو ہے انہوں نے بھی پیام امام زمانہ جو لیکچر 3 تھے اس میں انہوں نے بیان دیا، اور جس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے، جس کو 12 مرتبہ ہم یہاں پیش کر چکے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. تو یہ اس کا جواب لکھیں، اور اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے. اور یہ جو فلسفے کی بہار آئی ہے نا ان لوگوں کے ذریعے، جو فلسفے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کوئی جناب وہاں پر فضائل پڑھ رہے ہیں ایران میں، یا وہاں سے فارغ ہو کر بالکل ہی فارغ ہی ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کو ابواب الہدیٰ پڑھنی چاہیے جی. خاص طور پر جو عادی عاملی صاحب جیسے بندے کو اس کا جواب لکھنا چاہیے، اگر دنیا دیکھے پتہ چلے کہ یہ کس طرح کے فلسفی ہیں جی. کیونکہ عام طور پر یہ شور مچاتے ہیں جی فلسفہ کا رد کرنے والے، فلسفہ تو پڑھا ہی نہیں انہوں نے. تو یہ تو وہ مجتہد ہیں جس کو آغا رہبر بھی مانتے ہیں جی. آیت اللہ مہدی اصفہانی، آیت اللہ جواد طہرانی، آیت اللہ جی کہتے ہیں نا آقا قزوینی، تو وہ ساتھ فرماتے ہیں یہ ضد فلسفہ عرفان ہے، یعنی وہ ضد فلسفہ عرفان ہے. اور یہ دوسری طرف یہ حضرات جو ہیں یہ اس کے حامی ہیں. تو فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ جو اس کے مخالف ہمیں علماء چاہیے، یا اس کی حمایت اور بنی میاں اور بنی آواز کی بدعتوں کی ترویج اور حمایت کرنے والے ہمیں علماء چاہیے. یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، یہ ہم نے خود راستہ چوز کرنا ہے. تو آیات اذان جو ہیں علماء کرام کے بارے میں جو پوچھا کہ اس وقت جو ہے حوزہ علمیہ میں حقیقی مراجع کے نام بھی بتا دیجئے. ہاں تو وہاں پر جیسا کہ ابھی میں نے نام لیا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ نوری حمدانی، آیت اللہ العظمیٰ جو ہے سید موسیٰ شبیری زنجانی، اسی طرح جو ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا لطف اللہ صافی گل پیغانی جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، آیت اللہ آقا سید علی میلانی، آیت اللہ سید محمد جواد علوی برجردی، آیت اللہ العظمیٰ آقا سید صادق روحانی، تو اور جو ہے آقا ناصر مکارم شرازی جنہوں نے جلوہ حق لکھ کر صوفیوں کے رد میں
کتاب لکھی ہے اور جس کا ابھی تک اردو ترجمہ نہیں شائع ہوا، ان کو یہ شائع کرنا چاہیے۔ آغا جعفر سبحانی مشہور ہیں، یہ بھی صوفیوں کا رد کرتے ہیں، اور آغا ناصر کارم کی تو وحدت وجود کے رد میں جو ہم نے لیکچر کو یہاں پیش بھی کیا اور ان کے نقطہ نظر کو، اور خاص طور پر تحفہ صوفیہ میں ہم نے وحدت وجود کے رد کو جو ہے پیش کیا۔ تو اس طرح کہ یہ جو صوفیت کی ترویج اور حمایت اور نشر و اشاعت کرنے والوں کے رد میں یہ علماء جو ہیں، یہ فقہاء اور مجتہدین جو ہیں، ان کو آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں جی، اور پاکستان کے بزرگ علماء کو دیکھیں، خاص طور پر مرجع آغا شیخ محمد حسین نجفی، جنہوں نے اس ناچیز کی ہمیشہ تائید اور حمایت فرمائی، نظریاتی اور اعتقادی۔ یہ جو میں عقائد بیان کرتا ہوں اپنے پلے سے نہیں کرتا، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہمیشہ بزرگوں نے میرے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور تائید اور حمایت فرمائی، اور خاص طور پر آغا شیخ محمد حسین نجفی نے جو ہے ساری زندگی اس ناچیز نے جو کام کیا، تقاریز بھی لکھی اور عقائد حقہ میں جو میں نے مذہب حقہ کی نشر و اشاعت کی، ہمیشہ انہوں نے اس ناچیز کی تائید اور حمایت فرمائی۔ تو لہٰذا یہ علماء مراجع جنہوں نے رد صوفیت اور رد شیخیت پر کام کیا، شیعہ قوم پہچانو، اور ان لوگوں کو بھی، ان لوگوں کے کہ جو فلسفے کو اور صوفیت کو عرفان نام دے کر پھیلا رہے ہیں، ان سے بچو، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو۔ جیسے کہ حسن زادہ عمری صاحب جو ہیں وہ جا چکے دنیا سے، انہوں نے بھی قوم میں سب کا نہیں فصوص لیکوں کو پڑھایا اور اس کی شرح بھی چھاپی۔ ابھی ہم نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں جو گستاخی کی ابن عربی نے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی شرح جوادی عاملی صاحب کی زبانی ہم نے پیش کی۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بچو، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو، اپنا شریف فرض ادا کرو، اپنے علماء سے پوچھو کہ یہ جوادی عاملی، یہ حسن زادہ عاملی، یہ ان کے پیروکار عاملہ گروپ، یہ جو ترویج حمایت کر رہے ہیں، یہ مداری صاحب نے جو پدر عرفان قرار دیا، یہ سارے سلوک، ان لوگوں کے بارے میں علماء سے پوچھو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے فرق بین شیعہ و صوفیہ کا فرق مزید واضح ہو جائے۔ کیا ان کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ان کی بزرگوں کی ذمہ داری تھی پاکستان میں مدارس دینیہ کا، جنہوں نے جال بچھایا۔ آج ان کے شاگردوں کے شاگرد جو ہیں وہ بزرگوں کے نقش قدم پر کیوں نہیں چل رہے، ان کے مشن کو آگے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا رہے، وہ تو صوفیہ کا نام کیوں نہیں لیتے، اقامت البرہان کا نام کیوں نہیں لیتے۔ لہٰذا اپنے علماء کو جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جن کو مولانا عالم سمجھ کر ممبر پر بٹھاتے ہو، ان سے پوچھو کہ قبلہ، آپ کا قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے، جبکہ بزرگوں نے تو یہ بتایا، یہ ہمیں سمجھایا، جو تحفہ صوفیہ اور اقامت البرہان کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ لہٰذا ہمیں بھی بزرگوں نے جو پیغام دیا، لا شیخیہ ولا صوفیہ فقط شیعہ شیعہ شیعہ، اسی دیا کو بجھنے نہیں دینا، اسی میں تیل ڈالتے رہنا، اسی کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔